یہ نماز ہے، نماز برائے قوت حافظہ، نماز برائے قوت حافظہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہتا، محفوظ نہیں رہتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے ترکیب نہ بتاؤں، اگر تم عمل کر لو تو تمہارا بھی محفوظ رہے، تمہارا حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور آگے جس کو تم اطلاع کرو گے، بتاؤ گے، اس کو بھی یہ نفع دے گی، اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ میں رات کے آخر وقت میں اگر ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو شب جمعہ میں کوئی بھی وقت ہو جائے، ہاں جب آخر وقت ہو جائے تو بہت اچھا، کہ یہ وقت ملائکہ کے نازل ہونے کا وقت ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو حافظے کے لیے جو عمل نبی علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ شب جمعہ میں آخری وقت میں جب قبولیت دعا کا وقت اور نزول ملائکہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ عمل کرو۔ اور فرمایا کہ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے سوف استغفر لکم سے جو مراد لیا وہ شب جمعہ ہی مراد تھی۔ فرمایا کہ اس وقت جاگنا دشوار ہو تو رات میں ہی کھڑے ہو جاؤ، عشاء کے بعد ہی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ نفل پڑھو، 4 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، تیسری رکعت میں الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود شریف بھیجو، تمام انبیاء پر درود بھیجو، اور مومنین پر اور ان مومنین بھائیوں پر جو تم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے استغفار کرو، پھر یہ دعا مانگو۔ یہ طویل دعا ہے۔ تو حافظے کے لیے بھی رجوع کدھر کروایا؟ اللہ کی طرف۔